بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری جنید پھر حاضر ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سکتہ کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیات کریمہ ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اس میں جو سکتہ ہے یہ سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کے لغوی معنی خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا۔ سکتہ کے اصطلاحی معنی کلمے کی آخری حرف پر سانس توڑے بغیر وقف کرنا، جیسے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ سکتہ کے اصطلاحی معنی خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا، یعنی آواز میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، سانس جاری رکھیں گے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے مِن مَرْقَدِنَا، ہم خاموش ہو جائیں گے تھوڑے وقت کے لیے، پھر ہَذَا، بغیر سانس ٹوٹے ہوئے، بغیر ہَذَا ہم بولیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ایک آیات کریمہ ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ، من میں ہم سکتہ کریں گے، آواز خاموش کریں گے اور سانس جاری رکھیں گے۔ سکتہ کی دو اقسام ہے۔ ایک سکتہ واجب ہے جو ہم ضرور کریں گے، اگر نہیں کریں گے۔ سکتہ واجب جیسے کہ فرائض کے قریب ہے، واجب، فرائض کا درجہ تو نہیں ہے لیکن قریب فرائض کے قریب ہے، جو واجب ہے۔ ہم اس سکتہ کو نہیں کریں گے تو انسان گناہگار ہوگا۔ دوسرا جو سکتہ ہے، اس سکتہ کو ہم جائز کہتے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر بھی انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ سکتہ واجب قرآن مجید میں 4 مقامات میں سکتہ واجب ہوگا۔ ایک سورہ کہف آیات نمبر 2 میں، 1-2 جو آیات ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ کہف شروع ہوتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر، عوجا قیما لینذر، عوجا میں ہم سکتہ کریں گے، اس طرح نہیں کہ عوجا سانس ٹوٹے پھر قیما لینذر شروع کریں، یہ غلط ہوگا۔ ہم عوجا میں آواز خاموش کریں گے، سانس ٹوٹے ہوئے بغیر ہم قیما لینذر یہ پڑھیں گے، اس طرح عوجا قیما لینذر۔ دوسرا جو سورۃ یاسین میں آیات نمبر 52 ہے، جس میں ہم سکتہ کریں گے، یہ سکتہ بھی واجب ہے، جیسے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، آواز خاموش ہو جانا اور سانس جاری رہنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ قیامہ میں آیات نمبر 27 میں ایک آیات کریمہ ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ چوتھا سورۃ المطففین پارہ نمبر 30 میں جو آیات کریمہ ہے كَلَّا بَلْ رَانَ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ جو 4 سکتے قرآن مجید میں ہے، یہ سب واجب ہے، ہم اس کو ضرور کریں گے، اگر نہیں کریں گے انسان گناہگار ہوگا، معنی میں تبدیلی آئیں گی۔ نماز میں جب ہم یہ سبق پڑھیں گے تو نماز میں تغیر آئے گا، تبدیلی آئے گی، تو نماز بھی خراب ہو جاتا ہے۔ سکتہ جو جائز ہے، جو واجب کے علاوہ جو سکتے ہیں
اس کو سکتہ جائز کہتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں ایک سکتہ ہے یوسف اغرض عن ھذا میں جو سکتہ ہے عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، عن ھذا میں جو سکتہ ہے یہ جائز ہے۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے یوسف اغرض عن ھذا واستغفری لذنبک، ہم سکتہ نہیں کریں گے تو پھر بھی یہ جائز ہے، اس میں انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اور سکتہ واجب کے علاوہ جو باقی تمام مقامات میں جو سکتہ ہوگا وہ جائز ہوگا، اور جو واجب ہے یہ صرف 4 سکتے ہیں۔ سکتہ ہم قرآن میں کیوں کرتے ہیں اس میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ جیسے اردو میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں، جیسے رکو مت جانے دو ایک جملہ ہے، جیسے ہم رکو مت جانے دو، اگر ہم رکو مت پر وقف کرے یا سکتہ کرے رکو مت جانے دو تو اس کا مطلب ہوگا اس کو مت روکو جانے دو۔ اگر ہم رکو پر وقف یا سکتہ کرے رکو مت جانے دو، اس میں کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جو سکتے ہیں جو 4 مقامات